جو پڑھیں اس پہ آپ کا عمل ضرور ہو، وہ آپ کا پریکٹیکل ضرور ہو، اور پھر اس میں سے جو آپ کو اگر دنیاوی بینیفٹ ہو تو اس کو پھر بانٹیں، اس کا صدقہ زیادہ سے زیادہ آگے کریں. بس ایسے ہی طوطے کی طرح نہ پڑھتے جائیں، ادروائز وہ آپ کی باڈی پہ بھی اس کے ایفیکٹس آتے ہیں. یہ اللہ کی تجلی ہے، یہ ایک حد تک آپ برداشت کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ امام کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کو آپ کے آگے جو امام ہوتا ہے اس کا لیول اور ہوتا ہے، اور جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں ان کا لیول اور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے تو انہوں نے اسلام پھیر کے غصے سے کہا تھا کہ کون پڑھی جا رہا تھا میرے ساتھ. اب آبویسلی دل میں کوئی پڑھ رہا تھا، نہیں تو سارے بتاتے یہ پڑھ رہا تھا. تو کوئی دل میں پڑھ رہا ہوگا نماز کے اندر، قرآن ہی پڑھ رہا ہوگا، اس کے باوجود وہ جلال میں تھے. اور پھر انہوں نے ان سب کو کہا کہ تم لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی، میرے پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. اس طرح ہی سمجھ لو جب میں جو پڑھ رہا ہوں آگے. تو اسی طرح عبادات بھی یا تسبیحات بھی اگر آپ اللہ کی خاطر کر رہی ہیں، اگر تو ہم کم ہی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر، یا جنت لینے کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں، یا دوزخ کے ڈر میں کر رہے ہوتے ہیں، یا دنیاوی مسائل کے لیے کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر تو بہت کم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی خاطر بھی کریں تو وہ نبی سے آگے نہیں جانا. کچھ چیزیں نبی نے اتنی نہیں کی جتنی ہم کری جا رہے ہیں، ہم نے انہیں کراس نہیں کرنا. اگر ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے صحابہ کرام نے قسمیں کھا لی 3 نے کہ جی میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کر لیا کہ میں ساری زندگی جو ہے روزے رکھوں گا. آپ کو جب پتا چلا تو آپ نے ان سے کہا کیوں کہا ہے تم لوگوں نے؟ تینوں نے کہا جی وہ ہم سمجھے کہ آپ تو بخشے جائیں گے، آپ نبی ہیں، اور آپ تو صرف رات کو 2 نفل پڑھ کے سو جاتے ہیں، یا مہینے میں آپ کی بیویوں نے بتایا کہ آپ مہینے میں کبھی ایک بار پیر کا یا جمعرات کا کوئی روزہ رکھتے ہیں، اور بیویوں کے حقوق زوجیت بھی ادا کرتے ہیں، سب گھروں میں جاتے ہیں. تو ہمیں تو بڑا سٹرینج لگا، لیکن ہمیں لگا چونکہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو ویسے ہی ایکسٹرا مارکس ہیں شاید آپ کے، تو ہم زیادہ عبادت کریں گے تو بخشے جائیں گے. اس پہ سرکار کا چہرہ لال تھا، اور پھر انہوں نے ایک سوال کیا یا ایک بات کہی، اس سینٹنس میں ہم سب مسلمانوں کو سوچنا ہے. تو انہوں نے جب صحابہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا تم لوگ میرے سے بھی آگے جاؤ گے. اگر امام آگے 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو ہم پیچھے 4 نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ کعبے سے اگر 2 گز پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کعبے کو جفا مار کے نماز نہیں پڑھنی، پھر ہم نے ان سے پیچھے کھڑا ہونا ہے. ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح ٹیچر اگر کوئی ہے اور وہ بتاتا ہے جو، تو اس کو فالو کرتے ہیں. اور عبادت بھی جو ہے اس میں زیادتی جو ہے وہ پھر قلب کو سخت کرتی ہے. عاجزی آنی چاہیے عبادت سے، جو مرضی آپ عبادت کریں اس سے پھر آپ میں عاجزی آنی چاہیے. اگر وہ عاجزی نہیں آ رہی ہے، الٹا آپ کی پارسائی آپ پہ طاری ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، یا اس سے بھی خوفناک کہ آپ کو دوسروں میں خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ شیطان کے راستے پہ چلے گئے ہیں.